اللهم صل على محمد وآل محمد. زبان کی آفت ہے ہمارے اخلاق کی بھی تھوڑی، کیونکہ 15 منٹ ہر ایک چیز پہ گفتگو ہوتی ہے. تو علم اخلاق کے اندر جو زبان کی آفتیں تھیں اس کے اندر سے 8 آفتیں تو زبان کی بیان ہو چکی. 9ویں آفت کا بیان آج ہوگا اور وہ ہے جھوٹی قسم کھانا. اچھا، اس حوالے سے بھی عورتوں کے اندر بھی خاص طور پر یہ بات نوٹ کی گئی ہے. جھوٹی قسم کھانے کا رواج زیادہ پایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتوں میں. اور کیونکہ یہاں زیادہ تر بچوں کی اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی بھی تعداد زیادہ شریک ہوتی ہے، اور ان کو بھی بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے. کہ مثلا گھر میں کوئی سودا لینے بھیجا اور وہاں سے کچھ پیسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے اور قسم کھائی کہ میں اتنے کا لے کر آیا ہوں وغیرہ. اس قسم کی باتیں عام طور پر پائی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ تھوڑی سی کیونکہ زبان کی آفت ہیں تو بڑوں کے لیے بھی ویسی آفت ہے. اب بچوں کو اگر ابھی سے اپنے آپ کو اس حوالے سے نہیں بچائیں گے تو بعد میں جب زبان پر یہ عادتیں جاری ہو جاتی ہیں تو پھر تو روکنا اور کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تھوڑی سی گفتگو ہماری جھوٹی قسم پر. امام نے جہاں گناہان کبیرہ کی فہرست بتائی ہے تو اس میں 18ویں نمبر پہ گناہ بتایا ہے وَمِنْهَا الْيَمِينَ الْغَمُوسِ. گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے جھوٹی قسم کھانا. اور پھر اس کا جتنا یعنی قرآن کے اندر شاید ہی کوئی اور ایسا مقام ہو کہ جھوٹی قسم جیسا جھوٹی قسم کا بیان ہے کہ جس میں اتنے زیادہ عذاب ایک ساتھ بتائے گئے، ایک ساتھ. والذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. وہ افراد کہ جو کہ جھوٹی قسموں کے لیے خدا کے نام کو استعمال کرتے ہیں ثمنا قلیلا، جبکہ ان کے ہاتھ بہت ہی کم مال آتا ہے. تو جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں تب بھی بہت ثمنا قلیلا، بہت ہی حقیقی قسم کا مال ان کے ہاتھ میں آتا ہے. جیسے کہ اکثر دکاندار بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں باجی خدا کی قسم میں نے اتنے بھی کپڑا خریدا تھا آپ کو، جیسے عورتوں کو جس طریقے سے بیچتے ہیں. بات پہ قسم کھانے کی مثلا اس حوالے سے عادت ہو جاتی ہے. بہت ہی کم مال جبکہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے. اچھا، اب ان کا عذاب دیکھیے، ایک ساتھ عذاب بتائے گئے. اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ. اب آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لا یکلمہم اللہ، خدا ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، خدا ان کی طرف نظر رحمت بھی نہ ڈالے گا. ولا یزکیہم، خدا ان کو پاک و پاکیزہ بھی نہ کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب الگ سے بھی تیار کر کے رکھا ہوا. یعنی کسی بھی گناہ کے متعلق اتنے سارے عذاب ایک ساتھ خدا نے کبھی بھی نہیں بتائے جو جھوٹی قسم کے متعلق بتائے. دیکھیے یہ جو کہا ولا یزکیہم، خدا ان کو پاک و پاکیزہ نہ کرے گا، تو پاک و پاکیزہ ہونے کے بھی قیامت کے دن بہت سے طریقے ہیں جو کبھی اور آئیں گے. مثلا اس میں شفاعت بھی ائمہ کی، معصومین کی، علماء کی، دوستوں کی، نیک اور صالح مومنین کی، شہداء کی، ان سب فرشتوں کی، ان سب کی شفاعت بھی ملے گی. تو جو جس کا جتنا کیلیبر ہوگا وہ اتنی شفاعت کرواتا رہے گا اور مومن اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہوتا رہے گا، جھڑتے رہیں گے اس کے گناہ اس حوالے سے. تو وہ افراد کے جن کے پھر بھی گناہ موجود ہیں تو خدا ان کو پاک و پاکیزہ نہیں کرے گا. پھر یعنی جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں ان انداز سے ان کے گناہ بھی ان سے نہیں جھاڑے جائیں گے. تو اتنے سارے عذاب تو ایک ساتھ اس کے لیے بتائے گئے. اچھا، ہماری شاید بہت پہلے اس موضوع پر گفتگو بھی ہو چکی ہے جھوٹی قسم پر، لیکن تھوڑا سا اس کا تذکر ہو جائے کیونکہ براہ راست زبان کی آفتوں سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے، قسم کے عربی میں 3 نام ہیں. ایک تو قسم جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جس طریقے سے عام زبانوں پر رائج ہے. دیکھیے اس کی تو سب کو معلوم ہے کہ 2 قسمیں. ایک تو یہ کہ جو بندہ خدا سے کھاتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں فلاں کام نہیں کروں گا. یہ تو وہ قسم ہے کہ جس کو توضیح مسائل میں زیر بحث لایا گیا ہے، جس کے مسائل لکھے گئے. اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے آج کی گفتگو کا. وہ قسم کہ جو کہ ایک بندہ دوسرے بندہ مومن سے کھاتا ہے. خدا کی قسم میں نے تم کو پیسے واپس کر دیے تھے، خدا کی قسم میں نے تم کو کتاب واپس کر دی. اس قسم کے جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں اور قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہ والا ہمارے آج کا گفتگو کا موضوع ہوگا. تو ایک تو قسم، دوسرا اس کو کہتے ہیں حلف اٹھانا. یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے جس طریقے سے جھوٹے حلف اٹھائے جاتے ہیں عدالتوں وغیرہ کے اندر. اور تیسری ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں یمین. دیکھیں یمین عربی میں کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، اصحاب یمین اور اصحاب یسار، اصحاب یمین اور اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، قرآن کی بھی اصطلاح ہے. تو عربوں میں قاعدہ تھا کہ جب بھی قسم کھاتے تھے دکاندار دوسرے دکاندار کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں نے اتنے ہی پیسوں پہ یہ چیز خریدی ہے جس پہ میں تم کو دے رہا ہوں بالفرض. تو
وہ دوسرا بھی اس کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ مارتا تھا، اس طرح وہ معاہدہ ہو جاتا تھا. اس وجہ سے عرب کے لوگ اس طرح کے قسم کھانے کو یمین کہنے لگے، اسی وجہ سے اس کا ایک نام یمین بھی کہا گیا. تو قسم، حلف اور یمین یہ 3 نام ہیں. لیکن جو جھوٹی قسم ہے اس کے بھی عربی میں 3 نام ہیں. یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا ناموں سے بھی پتہ چلتا ہے. دیکھیے کہ اگر ناموں کی ہمیں وجہ پتہ چل جائے تو ہمیں تھوڑا سا فلسفہ سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے اس کی. ایک تو الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم. ایک کو کہتے ہیں الیمین الغموس، جھوٹی قسم کا ایک نام ہے یمین غموس. غموس کہتے ہیں عربی میں غرق ہو جانے کو، دھنس جانے کو، دلدل میں اتر جانے کو. علماء کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان دلدل میں دھنستا رہتا ہے اور اپنے سانس اور ہر چیز سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اس طریقے انسان اگر جھوٹی قسم کھانا شروع کر دے تو کفر و شرک میں اس طرح دھسنے اور غرق ہونے لگتا ہے کہ پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اس طریقے سے کہ انسان کی زندگی آخری رمق بھی، یعنی پھر وہ جتنا ہاتھ بھی چلاتا ہے دلدل میں اتنا ہی اندر دھنستا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک دفعہ قسم کھانے کی عادت ہو جائے تو بس اتنا ہی وہ عذاب خدا میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا یمین غموس. یہ بچوں کو بھی ہمیں خاص طور پر جب کیونکہ بیٹھے ہوئے بھی اس حوالے سے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. اور تیسرا عربی میں ایک اور نام ہے اس کا، اس کو کہتے ہیں الیمین الحالقہ. اچھا، حالق کہتے ہیں عربی میں حجام کو. جب بھی نائی کی دکانیں جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے السالون الحلاقہ، یعنی جو باربر اور نائیوں کی دکانیں ہوتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے نا السالون الحلاقہ، یعنی نائی کی دکان. علماء کہتے ہیں جس طریقے سے نائی بالوں کو کاٹتا ہے، بالوں پہ جب قینچی چلاتا ہے تو بال نیچے گر کے جھڑنے لگتے ہیں، تو اسی طریقے سے انسان اس کو الیمین الحالقہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب انسان جھوٹی قسم کھانا شروع کر دیتا ہے تو اسی طریقے سے اتنا ہی تقویٰ پرہیزگاری اس کے جسم سے، یعنی روح سے کٹ کٹ کے الگ ہوتی رہتی ہے. اسی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا گیا الیمین الحالقہ. الیمین الکاذبہ، الیمین الغموس اور الیمین الحالقہ. دھنس جانے والی عذاب خدا میں، غرق ہو جانے والی عذاب خدا میں، اور تقویٰ پرہیزگاری کو دور کر دینے والی انسان کی روح سے اس کو کہا جاتا ہے جھوٹی قسم. اچھا دیکھیے، ایک صرف اس حد تک اس کی اہمیت اب دیکھیے رسول کی زبان سے بھی کہ رسول کے پاس امراء القیس نام کا ایک شخص آیا. ہزار موت سے اس کا تعلق ہے. ہزار موت سعودی عرب اور یمن کے درمیان کا ایک علاقہ ہے. مدینے سے تو علاقہ خیر سینکڑوں میل دور ہے. بہت دور سے یہ شخص رسول کے پاس آیا. ایک کھیت کا مسئلہ تھا کہ یا رسول اللہ، ایک اور آدمی بھی اس کے ساتھ تھا، اس شخص نے میرے کھیت پر قبضہ کر لیا. اچھا دیکھیے، ایک میں تھوڑی سی اس متعلق بات بتا دوں کہ اسلام کا نظام عدالت یہ ہے کہ اگر میں آپ کی کسی چیز پر دعویٰ کروں کہ مثلا یہ مکان میرا ہے تو حاکم شرع کہے گا ٹھیک ہے آپ گواہ پیش کیجیے، جو مدعی ہے اس سے گواہ مانگے جائیں گے. اگر یہ گواہ پیش کر دے 2 عادل تو چند شرائط کا خیال رکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اگر میرے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر جو دوسرا شخص ہے جس کے قبضے میں مکان، اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے تم قسم کھاؤ کہ مکان تمہارا ہے. اگر وہ قسم نہ کھائے تو پھر قسم اس شخص کی طرف پلٹائی جائے گی کہ اب تم قسم کھاؤ کہ یہ مکان تمہارا ہے. وہ قسم کھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. پہلا چند شرائط کا خیال رکھتے ہوئے امراء القیس ہے، یا رسول اللہ اس نے میرے کھیت پر قبضہ کر لیا. رسول نے کہا امراء القیس 2 گواہ پیش کر. امراء القیس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس گواہ نہیں. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی چیزیں دے دیتا ہے دوسرے کو، لیکن گواہ نہیں ہوتے اس کے پاس. اگر گواہ ہوتے تو وہیں ہزار موت میں اس کا فیصلہ ہو جاتا. یعنی پڑوس جو رشتہ دار ہیں وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں اگر گواہ ہوں. یا رسول اللہ میرے پاس گواہ تو نہیں. تو رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر اس سے قسم کھلوائی جائے گی جو دوسرا شخص ہے. امراء القیس کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو فوراً قسم کھا لے گا، جھوٹی قسم کھا لے گا، مکان تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، مجھے تو پتا ہے کہ میرا مکان ہے. رسول نے کہا امراء القیس تم نے کیا سمجھا جھوٹی قسم کھانے کا؟ اگر یہ شخص جھوٹی قسم کھا کر اس مکان کو لے بھی گئے تو یہ بات یاد رکھو وہ مکان تم کو دوبارہ آ کر ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ خدا کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کے نام کو جھوٹی قسم میں استعمال کر کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دیں. یہاں تک روایات کے اندر ملتا بھی ہے، جو امام خمینی نے بھی اپنی تحریر الوسیلہ کی 2 جلد میں لکھا ہے. کہا کہ ایک روایت ہے قطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ، رشتہ دار کے حق کو ادا نہ کرنا، ان سے قطع تعلق کر لینا، والیمین الکاذبہ اور جھوٹی قسم کھانا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ لیزران الدیار وتنقل لان الرحم. یہ تو اگر یہ گناہ ہو جائیں تو بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، وتنقل لان الرحم، اور انسان کی نسل ہی منقطع ہو جاتی ہے. لوگوں نے پوچھا امام سے مولا یہ بستیاں تو ویران ہو جاتی ہیں، سمجھ آ گیا، لیکن آخر نسل کس طرح منقطع ہوتی ہے؟ کہا کہ یا تو اس کے یہاں اولاد ہی نہیں ہوتی، یا اولاد ہو کر مر جاتی ہے، یا اس حالت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ در در بھیک مانگنے میں مجبور ہو جاتی ہے. اور جب باپ عالم آخرت سے اپنی اولاد کا مشاہدہ کرتا ہے تو خدا سے دعا کرتا ہے کاش پروردگار یہ اولاد پیدا ہی نہ ہوئی ہوگی. یہاں تک جھوٹی قسم کھانے کا دیکھیے کہاں تک اس کے نقصانات پھر جائیں گے. اور یہاں تک ملتا ہے روایت کے اندر، دیکھیے بہت سے آپ کو بھی معلوم
ہوگا کہ کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں کہ اگر آپ ان پہ فوراً ڈائل کر دیں تو فوراً ایمرجنسی کا جو اسکواڈ ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہاں پہ 134 کے نام سے نمبر ہے لیکن وہ تو خیر بالکل کام نہیں کرتا ہے. لیکن یہ کہ باہر سنا ہے کہ ایسا کچھ نمبر ہیں کہ فوراً امداد آ جاتی ہے. حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر تم سب سے زیادہ جلدی فقر و فاقے کو بلانا چاہتے ہو تو جھوٹی قسم کھانا شروع کر دو، کیونکہ اس سے زیادہ فقر و فاقہ جلدی آنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ادھر آپ نے جھوٹی قسم کھانا شروع کی، بس دیکھیے فقر و فاقہ آنا شروع ہو جائے. قطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ ایک اور روایت کے مطابق یبارز اللہ بہ، جو خدا جو رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرتا اور جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے فقط بارز اللہ، ایسا ہی ہے کہ جیسے گویا وہ میدان جنگ میں نکل کر خدا سے کہے پروردگار خدا میں نے تیرے قانون کو توڑا ہے، میں نے رشتہ داروں سے تعلقات بھی قطع کر لی، میں جھوٹی قسم بھی کھاتا ہوں، ہے تجھ میں مقابلہ ہمت کے مجھ سے آ کر مقابلہ کرے میدان جنگ میں اور مجھ سے آ کر مقابلہ کر. گویا وہ شخص یہ کہہ رہا ہے یہ القطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ یبارز اللہ بہ، میدان جنگ میں نکل کے خدا سے کہتا ہے پروردگار مجھ سے آ کے ذرا مقابلہ تو کر کے دکھا، میں نے تیرے قانون کو توڑا. اس حد تک دیکھیے کتنے خطرناک یہ دیکھیں. اور بڑا شاید اس میں غور و فکر کرنے کی بات ہے، ہر جگہ قطع رحمی اور جھوٹی قسم یہ دو چیزیں بہت ساتھ ساتھ روایتوں کے اندر اکثر آئی ہیں. اچھا اب آپ بس میں ایک جلدی سے اس کی چند اقسام بتا دوں. دیکھیے اقسام ایک تو ہے حرام قسم کی 5 قسمیں. ایک کو کہا جاتا ہے حرام قسم. حرام قسم دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ آپ جھوٹی قسم کھائیں، جو عام جھوٹی قسم، مثلا خدا کی قسم میں نے آپ کو پیسے واپس کر دیے، آپ جبکہ آپ نے پیسے واپس نہیں کی. خدا کی قسم میں نے آپ کو چیز دے دی جبکہ آپ نے چیز نہیں دی. ایک تو اس طریقے سے قسم کھانا ہوتا ہے سیدھے طریقے سے، ایک ہوتا ہے الٹے طریقے سے قسم کھانا، اس کو کہا جاتا ہے قسم براءت. اگر میں نے آپ کے پیسے واپس نہ کیے تو میں مسلمان ہی نہیں، اگر میں نے آپ کے چیز آپ کو واپس نہ کی ہو تو گویا میں علی کا محب نہیں، میں علی کا چاہنے والا نہیں، میں شیعہ نہیں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس طریقے سے لوگ قسم برات اس قسم کی قسمیں کھایا کرتے ہیں. تو روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے اگر کسی نے قسم برات کھائی، چاہے وہ کتنے اہم ترین معاملے پہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کیوں نہ کھا رہا ہو، تو وہ رسول کہتے ہیں وہ پھر بھی مجھ سے بری ہو جاتا ہے. یعنی چاہے وہ سچائی کیوں نہ ہو میں اس سے بری ہوں، پھر میرا اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. تو قسم برات تو کبھی بھی انسان نہ کھائے. دیکھیے جھوٹی قسم تو چھوڑیے، سچی قسم بھی کھانے کی اجازت نہیں، سچی قسم بھی کھانے کی اجازت نہیں. یہاں تک ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ مولا نے ایک ایسی عورت سے شادی کی کہ کچھ عرصے بعد دشمنی اہل بیت اس سے ظاہر ہوئی کہ مولا کائنات کے سلسلے میں اس کے دل میں بغض اور عداوت پایا جاتا تھا. ناصبی تھی. اچھا دیکھیے ناصبی اگر کوئی عورت ہو جائے تو وہ تو نکاح میں پھر باقی نہیں رہ سکتی. امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو طلاق دے دی. اچھا دیکھیے اب لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب امام کو علم امامت سے پتا تھا تو انہوں نے پھر شادی کیوں کی. دیکھیے وہ جس طرح رسول کو علم امامت سے پتا تھا اور ان کی کچھ بیویاں ایسی نکلیں اور رسول نے پھر بھی شادی کی. حضرت نوح اور لوط کو بھی علم نبوت سے پتا تھا، انہوں نے شادی کی. کچھ مسئلے ہیں اس کے اندر بھی. اور دوسرا ہے کہ نفاق، رسول کی خدمت میں بھی کتنے افراد ایسے آتے تھے کہ رسول کو علم نبوت سے پتا تھا کہ اندر سے کافر ہیں، بظاہر اسلام لے کے آئے ہوں، یعنی منافق. رسول سے ہاتھ ملاتے تھے لیکن رسول اسلام اپنا ہاتھ کو پاک نہیں کرتے تھے. مسجد نبوی میں آ کے بیٹھتے تھے، رسول مسجد سے باہر نہیں نکالتے تھے کہ کافر ہو تم، چلو مسجد سے باہر جاؤ. تو اسی اعتبار سے بہت سی مسئلے آتے ہیں. اس حوالے سے جب دشمنی اہل بیت اس کے اندر ظاہر ہوئی تو مولانا نے اس کو طلاق دے دی. طلاق اس نے لی اور حاکم میں جو حاکم تھا اس زمانے میں قاضی اس کی عدالت میں چلی گئی. اچھا مولا نے طلاق دینے کے بعد ٹھیک ہے ناصبی تھی، دشمن اہل بیت تھی، اس کا جتنا مہر تھا وہ اس کو دے دیا. وہ کورٹ میں چلی گئی اور اس نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک ہے مجھے طلاق تو دے دی لیکن میرا مہر مجھ کو نہیں دیا. اب جو حاکم نے تھا، جو قاضی تھا، اس نے نوٹس بھجوایا امام کو کہ آپ کورٹ میں آئے گی. بلکہ وہ تو امام سے زیادہ معروف بھی تھا، امام کی حیثیت سے بھی واقف تھا. تو اس نے کہا کہ آپ گواہ لے کر آئیے کہ آپ نے جو ہے پیسے دے دیے. امام نے کہا گواہ تو نہیں میرے پاس. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر اسلام کا تقاضا ہے کہ آپ قسم کھائیے. امام نے کہا صرف اس کے تھا 400 درہم مہر اس عورت کا. امام نے کہا صرف 400 درہم کے لیے میں نام خدا اپنی زبان کے اوپر لے کر آؤں؟ یہ لو 400 درہم میں دوبارہ دیتا ہوں لیکن میں سچی قسم بھی نہیں کھاؤں گا. جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس نے گویا کفر اختیار کیا، اور جو سچی قسم کھاتا ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. یعنی گناہ گار ان معنوں میں نہیں کہ اس نے کوئی گناہ کیا،
بلکہ گناہ گاروں جیسا کام تم نے کر لیا. جس طرح وہ جھوٹی قسم کھانے والا کافر کے معنی کہ کافروں جیسا کام تم نے کر لیا. تو اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو سچی قسم کھانے کی کتنی ممانعت ہے. تو جھوٹی قسم کی ایک قسم تو ہے حرام قسم, اس میں ایک تو عام طریقے سے قسم کھانا, ایک قسم برات, الٹے طریقے سے قسم کھانا, وہ تو رسول نے کہا میں ویسے اس سے بری ہو جاتا ہوں. ایک ہے واجب قسم. واجب قسم کبھی کبھار قسم کھانا واجب بھی ہو جاتا ہے جب آپ کی جان و مال و عزت اس طریقے سے جاری ہو اور بغیر جھوٹی قسم کھائے بچا نہ سکتے ہیں. مثلا حکومت نے کچھ اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیا آپ کے اوپر, یا کسٹم کے مال میں اتنا زیادہ غیر اسلامی ٹیکس آپ پر لگ گیا, تو علماء نے یہاں تک کہا کہ اس وقت اپنی جھوٹی قسم اگر آپ کھا لیں, مثلا وہ کہے کہ بھائی کیا فلاں فلاں چیز اس میں موجود ہے, مثلا آپ یقین دلانے کے لیے اس کو اگر قسم کھا لیں جھوٹی بھی, تو بلکہ علماء نے کہا واجب تک ہو جاتا ہے جھوٹی قسم کھانا اپنے مال محترم کو, مومن کو بچانے کے لیے. بلکہ یہاں تک روایت مال کی اتنی مذمت بھی آپ سنتے ہیں, لیکن ایک جانب یہ بھی آتا ہے کہ مومن اگر اپنے مال محترم کو بچاتے ہوئے مارا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے دین کو بچاتے ہوئے مارا گیا. تو جھوٹی قسم ان موقع پر کھانا واجب ہو جاتی ہے. ایک ہے مستحب قسم. مستحب قسم جب اتنا زیادہ, تو آپ کو مثلا حکومت کچھ ایسے ٹیکس لگا دے, جیسے کہ خود زرارہ امام کے پاس آئے کہ مولا اچھا اس زمانے میں کھیتوں پر بھی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا, جس کو عشر کہا جاتا ہے. کہا کہ اگر ہم اس وقت جھوٹی قسم کھا لیں کہ ہمارے یہاں اتنی پیداوار ہوئی ہے تو ہم پہ اتنا زیادہ وہ ٹیکس لگا دے گا. امام نے کہا پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جھوٹی قسم کھاؤ اور اپنے مال محترم کو بچاؤ. اگر 30 درہم سے کم ٹیکس لگائے تو پھر جھوٹی قسم نہ کھانا اور ٹیکس دے دینا, لیکن اگر 30 درہم سے زیادہ ٹیکس لگائے تو تم اس وقت جھوٹی قسم کھا لینا, کیونکہ میرے نزدیک جھوٹی قسم کھانا اس موقع پر احل من التمر والزبد, مجھ کو کھجور اور شہد کی مٹھاس سے بھی زیادہ پسند ہے. یہ تو تھی مستحب قسم جب انسان پہ کچھ ایسے موقع پہ گرفتار ہو جائے کہ اس کو زیادہ مال جا رہا ہو, وہ قسم کھا کے بچا سکتا ہو. اور ایک ہے مکروہ قسم. مکروہ قسم تو ہر سچی قسم کھانا مکروہ ہے, یہ تو بس یاد رکھ لیجیے. اور پھر ایک آخری چیز مباح قسم, جو حاکم شرع کی عدالت میں کورٹ میں جو قسم کھائی جاتی ہے. مثلا آپ نے کوئی چیز, یعنی حاکم شرع آپ سے کوئی قسم کھلوا رہا ہے کہ آپ قسم کھائیں گے مثلا مکان آپ کا, اس وقت جو آپ قسم کھائیں گے وہ مباح قسم ہوگی. جو قسموں کی 5 قسم حرام, واجب, مستحب, مکروہ, مباح, یہ 5 اقسام آ گئی. البتہ کوئی اس انداز کی اگر کوئی قسم کھائے, مثلا میں حضرت عباس کی قسم کھاتا ہوں, امام حسین کی قسم کھاتا ہوں, تو ایسی یہ بات یاد رکھیے اس میں اللہ کا نام آئے صرف اس قسم کا پورا کرنا واجب ہے, لیکن امام حسین کا نام یا آپ کے سر کی قسم, اس طرح کی جو لوگ بات نہیں, کوئی بھی قسم کا پورا کرنا واجب نہیں. البتہ اگر اماموں کی قسم آپ کھائیں, حضرت عباس کی یا امام حسین کی, اور اس کو پورا نہ کریں تو لوگ اس کو توہین سمجھیں اماموں کی, تو پھر اس قسم کا بھی پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ توہین وغیرہ اماموں کی نہ سمجھی جا رہی ہو تو پھر پورا کرنا اس کو واجب نہیں ہوتا. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن